جاری ہے اور شاید اب وہ لمحہ آیا ہے کہ عوام کا پیمانہ صبر لبریز بھی ہو گیا ہے۔ تو اگر ان جذبات کو، احساسات کو کوئی پراپر راستہ نہیں دیا گیا تو خطرہ ہے کہ کوئی اور سانحات یہاں دیکھنے کو نہ ملے۔ بلوچستان اس وقت آتش فشاں بالکل بن گیا ہے، اور یہ بات بالکل ثابت ہے کہ اگر عوام ساتھ نہ ہو تو بندوق اور توپ اور ٹینک سے آپ قوم کو قابو نہیں رکھ سکتے۔ یہ سب کچھ رشیا میں موجود تھا، عوام نہیں تھے اور قابو نہیں کر سکے۔ یہ سب کچھ بنگلہ دیش میں بھی، مشرق پاکستان میں موجود تھا، عوام ساتھ نہیں تھے اور پاکستان ایک نہیں رہ سکا۔ اس لیے ہم بہت خلوص سے ان تمام اداروں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ فیئر رہے اور غیر جانبدار رہے اور اس حلف کی پاسداری کرے کہ اللہ کو گواہ بنا کر آپ اٹھاتے ہیں اور مخلوق خدا کو بھی، اس کے نتیجے میں پاکستان بھی مضبوط ہوگا اور آپ بھی۔ لیکن اگر ماضی کی اسی سوچ سے آپ نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس کا نقصان اس ملک کے نظریے، اس ملک کے جغرافیے، اس ملک کی معیشت، نئی نسل اور ہمارے مستقبل سب کو ہوگا۔ جمہوریت کیا ہے؟ جس طرح سب بھائیوں نے کہا کہ لوگوں کی رائے کا نام ہے اور مشاورت کا نام ہے۔ اگر آپ نے مشاورت اور لوگوں کی رائے کو قبول نہیں کرنا ہے تو پھر لوگوں کے ساتھ الیکشن کے نام پر مذاق کیوں کرتے ہیں؟ ساری دنیا میں پہلے الیکشن اور بعد میں حکومت بنتی ہے۔ یہ واحد پاکستان ہے جہاں پہلے سے فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ صوبہ کس پارٹی کو دینا ہے، یہ صوبہ کس پارٹی کو دینا ہے، اور اس صوبے کے اندر پھر کس کس حلقے میں کس کس کو لانا ہے، اور وقت سے پہلے لوگ پیشن گوئیاں کرتے ہیں کہ یہاں یہ آئے گا اور یہاں یہ آئے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شطرنج کا جو کھیل ہے، اب اس کھیل کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مزید لوگوں کے لیے قابل قبول بھی نہیں، قابل برداشت بھی نہیں۔ اب لوگ بیدار ہو گئے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں، پہلے اشاروں میں بات کرتے تھے، اب جلسوں میں بات کرنے لگے۔ اب آپ کو گلہ بھی ہے کہ لوگ بات کیوں کرتے ہیں، تو لوگ بھی یہی پوچھتے ہیں کہ جو آپ کا کام ہے وہ آپ کرے، جو عوام کا کام ہے وہ عوام پہ چھوڑے۔ عوام کا بوجھ بھی آپ خود اٹھا رہے ہیں اور خود بھی نہ اپنا بوجھ اٹھا سکتے نہ عوام کا بوجھ اٹھا سکتے۔ ایک المیہ یہی بھی ہے کہ پارٹیوں کے اندر خود بھی جمہوریت نہیں ہے۔ یعنی کون سی پارٹی ہے پاکستان میں جس کے اندر خود جمہوریت ہو؟ کیا وہاں پراپر الیکشن ہوتا ہے؟ کیا وہاں قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر ایک عام کارکن کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے؟ تو جب پراپرٹیز بنتی ہیں پارٹیاں، ان کو پھر اسی طرح جمہوریت سوٹ کرتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو آج کا مظلوم ہے اور جو آپ کا بینیفیشری ہے، یہ کل کا بینیفیشری آج کا مظلوم اور آج کا مظلوم کل کا بینیفیشری۔ یہ بالکل صحیح ساتھیوں نے کہا کہ 2024-2018 کے ایک اور ریپلے ہے یا ایک ریلسا ہے، اور کیا ہے؟ 2018 کے الیکشن کے بعد ہم یہاں اسلام آباد آئے تھے تو آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کے گھر اسفندیار ولی صاحب بھی آئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے تھے، شیرپاؤ صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، ہم سب ہار گئے تھے۔ تو اسفندیار ولی خان نے کہا کہ شام سے پہلے مجھے ٹیلی فون کیا گیا کہ خان آپ جیت رہے ہیں، مغرب کے بعد پھر فون کیا گیا کہ ساری جی
हिसाब किताब हमारा बराबर नहीं हो रहा है तो आप हार रहे हैं। तो मैंने वैसे आफ्ताब अहमद खान शेरपाव के बारे में पूछा। असफंदियार साहब ने बताया कि उस खान का क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पंजाब में हिसाब किताब नहीं बन रहा है तो वो भी हार रहा है। तो स्फंदियार खान ने कहा फिर मैंने आपके बारे में पूछा कि सिराजुल हक के साथ क्या कर रहे हैं, वहां तो 2 हलके हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले तो वो एक हल्का हम छोड़ने वाले थे, लेकिन वहां हिसाब किताब नहीं बन रहा है तो अब उसको भी नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। मैं इफ्तिखार ने हमें तजवीज़ दी, जो कि ANP का सेक्रेटरी जनरल है, कि अगर आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब, महमूद खान अचकजई साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और असफंदियार वली आकर पेशावर के प्रेस क्लब में बैठ जाएं, आप तकरीर भी ना करें, बस यूं 2-3 मिनट के लिए खामोश बैठ जाएं, ये काफी होगा हमारी कौम को पैगाम जाने के लिए। मैंने बाद में मौलाना फजल रहमान साहब से अर्ज किया कि हमारे इस एक रीजन की इस क़ियादत का इस तरह बैठना इस रीजन में इतने आग लगाने के लिए एक सबब बनेगा कि फिर हम खुद चाहेंगे तो इसको नहीं बुझा सकेंगे। हमें पाकिस्तान अजीज है, हमें अपना मुल्क अजीज है, अपनी जाती मुफादात की बजाय। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज जमात इस्लामी से लोग पूछते हैं कि चले अगर फेयर इलेक्शन भी होता तो आपके, जिस तरह डॉक्टर फरीद पराचा ने कहा कि आप 9 हल्के जीत जाते। मैं कहता हूं हम इस चक्कर में नहीं है कि कौन जीत रहा था कौन हार रहा था। मैं यही मुतालिबा कर रहा था कि जो जीत रहा है उसको जीतने दो, जिसका हक है उसको हक दो। खुद जमात इस्लामी के 6 हल्के ऐसे हैं जहां हमारे साथ कराची में फॉर्म 45 मौजूद है, लेकिन दूसरे और तीसरे की बजाय 5 और 6 नंबर के MQM को उठाकर उसका ऐलान किया गया, जिनके वोट 4000 और 5000 से ज्यादा नहीं है। और आज तक बड़ी डिटाई के साथ, यानी इनको शर्म भी नहीं आती, कहते हैं हमें ये वजारत दो और हमें गवर्नरशिप दो और हमें मशीर बना दो। बाबा पहले तो यह साबित करो कि आप जीत गए या हार गए हैं, और कैसे आप इसको हजम करेंगे। आप कैसे इन गली और कूचों में घूमेंगे और फिरेंगे। इसलिए आज भी हम यही डिमांड कर रहे हैं कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर जिन कैंडिडेट का हक बनता है उनको उनका हक दिया जाए। इस पर इत्तेफाक तो है ना जी, इस पर पूरी कौम का इत्तेफाक है। और एयर पैर से और जाली इलेक्शन और जाली हुकूमत आप बना भी देंगे, बैनुल अक़वामी दुनिया उसको सीरियस नहीं लेगी। उनके साथ कोई हाथ मिलाने वाला नहीं होगा, उनके साथ कोई मुआहिदा करने वाला आपको नहीं मिलेगा। वो मईशत को ठीक नहीं कर सकती है। तो बजाय इसके कि ये जो 2-3 साल है आप इसी चक्कर में गुजारते हैं कि जायज और नाजायज, तो अखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए जिनका हक है उनको उनका हक दिया जाए। मैं बिल्कुल इस डिमांड के हक में हूं कि इलेक्शन कमिश्नर अपना इस्तीफा कौम के सामने इसलिए पेश करे कि वो अपने एक आईनी जिम्मेदारी कबूल करने में, अदा करने में नाकाम हो गए। हम यही चाहते हैं कि खुद सुप्रीम कोर्ट अब एक आजाद ऐसा कमीशन बना ले कि पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे भी उसमें शामिल हो, ताकि पूरी कौम का उस पर एतमाद हो। यकीनी तौर पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है, आज वकला ने भी इसकी तायीद की कि मुल्क में एक शफाफ इलेक्शन का आइंदा के लिए वाहिद हल मुतनासिब नुमाइंदगी है। शौकत सदीकी साहब ने सही फरमाया कि इस वक्त जो आइन है उसका हिफाजत करे, लेकिन इस मुतनासिब नुमाइंदगी के लिए मैं इमरान खान साहब से भी मिला था, मैं शहबाज शरीफ साहब से भी मिला था, मैं आसिफ अली जरदारी साहब से मिला था, और इन प्रिंसिपल इन तमाम ने कहा कि हाँ, एक हकीकी जमहूरियत के क़ियाम का वाहिद रास्ता तो मुतनासिब नुमाइंदगी है। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी बताया
کہ ہم تو ٹکٹ کسی کو تما دیتے ہیں کہ آپ نے اتنے کروڑ روپیہ، اس وقت ہمارے بھائی نے لیا نام کہ اگر 60 کروڑ روپیہ الیکشن ڈے کے لیے ان کے ساتھ موجود ہے تو ہم ٹکٹ اس کو دیتے ہیں، اور یہ متناسب نمائندگی آپ کے لیے اچھا ہے یا آپ کی جماعت کے لیے اچھا ہے، تو جب آپ کے لوگ آ جائیں تو پھر آپ متناسب نمائندگی پر الیکشن کا اہتمام کریں۔ لیکن آج بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک حقیقی جمہوریت کے قیام کے لیے بہترین راستہ متناسب نمائندگی ہے۔ میں جناب کوکر صاحب کی اس تجویز سے اتفاق کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم تمام ان سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے جو متاثرین ہیں، لیکن یہ ایک اور المیہ ہے کہ اگر وہ بھی بینیفیشری ہوتے تو شاید آج وہ ہمارے ساتھ کسی میٹنگ میں بھی آنے کے لیے تیار نہ ہوتے، لیکن بہرحال جو متاثر ہے، جو مظلوم ہے، وہ سرخ ہے، سفید ہے، نیلا ہے، پیلا ہے یا رنگ رنگیلا ہے، ہم انشاءاللہ ضرور اس کے ساتھ ہاتھ میں لانے اور اس کو ساتھ چلانے کے لیے تیار ہے۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، نئے سرے سے ایک پھر میثاقی جمہوریت کی ضرورت ہے، اور میں تمام سیاسی ورکر سے اپیل کرتا ہوں، کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، کہ ایک حقیقی جمہوریت کے قیام کے لیے آپ ہماری اس کاروان کا حصہ بنیں۔ ہمارا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم آج ہم قربانی دے تو آنے والے کل میں ہماری نئی نسلوں کو ایک اچھا پاکستان ملے گا۔ میں کنفیوشس کے اس قول سے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر ہمارے ساتھ معیشت ہو اور ہمارے ساتھ دفاع ہو اور ہمارے ساتھ انصاف ہو اور ایک چیز کی قربانی دینا پڑے تو کیا چیز ہم دے دیں؟ انہوں نے کہا کہ معیشت کو جانے دے لیکن باقی دو چیزوں کو ساتھ رکھے۔ لیکن پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر دفاع اور انصاف میں سے کوئی ایک چیز دینا پڑے تو پھر کس چیز کی قربانی دے؟ تو انہوں نے کہا کہ معیشت کو بھی جانے دے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اگر ایک قوم کے ساتھ دفاع نہ ہو، اگر ایک قوم کے معیشت تباہ ہو جائے تو انصاف پہ وہ کیا کرے گا؟ تو اس نے یہی جواب دیا کہ اگر آپ کے درمیان انصاف ہو تو آپ کی معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آپ کا دفاع بھی بہتر ہو سکتا ہے، لوگ قربانی دے کر اپنے ملک کو دوبارہ مضبوط تر بنائیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس وقت نہ ہمارے ساتھ معیشت ہے، نہ ہمارا دفاع ہے، اور جو آخری چیز انصاف تھا وہ بھی اب ہمارے ساتھ نہیں رہا۔ تو یہ پاکستان قائد اعظم کی امانت ہے، کروڑوں مسلمانوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے، لاکھوں شہداؤں کا ایک امانت ہمارے ساتھ ہے۔ آؤ مل کر قیامت کی صبح تک اس کو باقی رہنے کے لیے مل کر جدوجہد کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ تمام بھائیوں کا، بہنوں کا، صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔